نصیر ملت کے بڑے خادم خاص علامہ محمد اشفاق سعیدی 2-4 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے اظہار محبت فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور نصیر ملت ہماری آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں۔ مرتا وہ ہے جس کا مشن کوئی نہ ہو، مرتا وہ ہے جس نے کوئی دستور نہ دیا ہو، مرتا وہ ہے جس نے امت مسلمہ کو کوئی لایا عمل نہ دیا ہو۔ نصیر آپ نے وہ توحید سمجھائی جو مدینے والے نے سمجھائی تھی، آپ نے وہ رسالت کے انوار سمجھائے جو پروردگار عالم نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمائے، محبت صحابہ سمجھائی، محبت آل بیت سمجھائی، تعلیمات غوث الورا سمجھائی، اور اپنے جد اعلیٰ حضور تاجدار گورڑا کی تعلیمات کو پھیلایا۔ مرتا وہ ہے جس کا مشن نہ ہو۔ نصیر آپ نے وہ مشن دیا ہے کہ جب تک مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں کملی والے کا نام لیتے رہیں گے اور تیری محبتوں کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نہایت ہی قابل تکریم و تعظیم سادات اعظام، بزرگان محترم، علماء کرام، حاضرین مکرم، آج کی یہ جو بزم ختم ہے بسلسلہ ایصال ثواب نصیر الملت والدین، سرمست بادہ توحید، سالک و واقف راہ تجرید و تفرید، علامہ زماں، شاعر ہفت زباں، وارث علوم مہر علی، تصویر بابو جی، حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے درجات کی بلندی، آپ کی ذات کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے حوالے سے اظہار غم، اظہار درد اور ایسی کیفیتوں کے عناصر پر مشتمل یہ محفل ہے، یہ بزم ہے۔ تمام حاضرین اور تمام سامعین جس غم، درد اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہیں، وہ درد اور دکھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کیفیت کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں بتایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہ جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اسے ایک ایسے ہشت پہلو ہیرے کی طرح بنایا تھا کہ جس ہیرے کو جس رخ سے، جس پہلو سے، جس اینگل سے دیکھا جائے اس کی بہجت، اس کی رونق، چمک، دمک اور زینت بے مثال اور دیدنی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ چھوٹے بغداد شریف کی محفل میں حضور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں داغ دہلوی کا ایک شعر پڑھا تھا۔ آپ نے اس وقت تواضعاً فرمایا تھا کہ یہ شعر جو ہے اس کے مصداق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جی شخصیات ہیں، لیکن اس وقت بھی میرے یہ دل کی آواز تھی، آج بھی میرے دل کی آواز ہے، اور ہر حقیقت شناس، بیدار مغز اور باضمیر انسان کے زبان پہ یہی بات ہوگی اور اس کی تائید کرے گا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے مصداق اتم تھے کہ بھرے ہیں تجھ میں
وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے، کہ جس نے ایک میرے نصیر سے ملاقات کر لی اس نے گویا ایک بھری محفل سے ملاقات کر لی۔ اپنے وقت کا کامل شیخ، سنت مصطفی پر عمل پیرا ہونے والا ایک ولی کامل، دینی علوم کا ماہر، فنون اور ادب کا شاہکار، ادب اور نیاز کا پیکر، نسبی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال، عشق و محبت کی دولتوں سے سرشار، اور میں کہاں تک گنواؤں اور کہاں تک عرض کروں کہ ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ اور اسی لیے جو شخص آپ سے ایک بار ملا پھر جدا نہیں ہوا، پھر آپ کا ہو کر رہ گیا، قدموں میں رہ گیا۔ اور یہ میرے دل کی بات ہے، اور انشاءاللہ ہر باضمیر شخص اس کی تائید کرے گا کہ جو شخص آپ کی محفل میں آیا پھر اور اس کو کہیں سکون نہ ملا، جو محبت و الفت کی شراب حضور سیدی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے پلائی، ویسا نشہ، ویسا مزہ، ویسی سرشاری نہ کہیں اور ملی، اور نہ آدمی کسی اور محفل کے لیے بچا۔ تو آج بھی آپ کی ذات سے وابستہ ہزاروں اور لاکھوں جو عقیدت مند ہیں وہ اسی چہرے کے انتظار میں ہیں، اور اسی خیال میں بیٹھے ہیں، اسی کیفیت انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ ابھی اپنی مزار سے باہر تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے سنگیو کیا حال ہے توڑا۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا حوالہ جو دیا تھا، ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، علم الحروف قاعدہ ابجد کے مطابق اس کے عدد اور حضرت کا جو سال رحلت ہے، سال وصال ہے 1430 ہجری، اس کے ہم عدد ہے۔ اللہ نے گویا کہ ایسی شخصیات کے لیے فرمایا کہ ہم درجات عند ربہم، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑے درجے ہیں، بہت بڑے درجے ہیں، بہت بڑے مقامات ہیں۔ اور اسی طرح میرے ایک صاحب طرز محبت والے دوست نے فرمایا تھا کہ عظمت فکر بے دل، کہ عظمت فکر بے دل، اس سے آپ کا مادہ تاریخ وصال نکلتا ہے۔ اور یا کہ بلاوے صاحب سے اور اہل محفل سے صرف 1 منٹ کی اجازت کے ساتھ کہ عظمت فکر بے دل، ہر وہ شخص جس نے حضور کی محفل اٹینڈ کی ہے، آپ کی بزم میں آیا ہے یا آپ کا کلام سنا ہے، وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ آپ اپنے دور کے بے دل تھے، اور حضرت بے دل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی پسند اور تعلق آپ کے مزاج اور طبیعت کے ایک مخصوص پہلو کی طرف بھی مشیر ہے کہ آپ مشکل پسند تھے، ورنہ بے دل کے کلام کو بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے علماء مقدس پتھر کی طرح چوم کر ایک طرف رکھ دیتے تھے کہ چومتے تو ہیں لیکن اس کو چھوتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں ہیں، اس کے اندر نہیں جاتے۔ لیکن آپ کی طبیعت مشکل پسند تھی، مشکلات میں آپ خوش رہتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ وارث صبر حسین تھے، وارث جرت و سخاوت امام حسن تھے، وارث